بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بادشاہ، جادوگر اور راہب، یعنی ایک بادشاہ تھا، ایک جادوگر تھا اور راہب تھا، تینوں کے متعلق یہ بیان ہے۔ اصحاب الاخدود، یہ کرام جیت کا واقعہ ہے۔ اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوت کرتا تھا، جو کہتا تھا مجھے خدا کہو، میں رب ہوں، اور ایک جادوگر اس کے دربار میں بہت ہی مقرب تھا، یعنی ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو بہت ہی اس کا نزدیکی تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستہ میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئی۔ راہب نے کوئی دین کی باتیں کی، اچھی باتیں کی تو لڑکے کو پسند آ گئے۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا، یعنی جب وہ اس سے گزرتا جاتا آتا تو راہب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاتا اس کی باتیں سننے کے لیے۔ اور ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا اور مہیب جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ یہ ایک جانور، خونخوار جانور جو عوام کو نقصان پہنچا سکتا تھا، وہ راستے میں کھڑا ہوا ہے، راستہ اس نے روکا ہوا ہے تو لوگ پریشان ہیں۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو، یعنی یہ جو راہب ہے اس کا مذہب جادوگر سے اگر مقبول ہے تیری بارگاہ میں، تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول فرما دے، یعنی میں اس جانور کو پتھر ماروں گا تو اسے ہلاک کر دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو پتھر سے مارا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا، یعنی لڑکا جب راہب کے پاس گیا نا، اس نے پورا واقعہ بیان کیا راہب سے۔ راہب نے کہا اے لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے، یعنی تو بڑا اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو عنقریب امتحان میں ڈالا جائے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اتنا بندہ، پھر اس پر امتحان بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ یہ نبیوں پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، ولیوں پر بھی آئی ہیں، پھر اس پر آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اسے انہیں آزماتا ہے تو انہیں چاہیے پھر آزمائش میں قائم رہیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا، یعنی راہب نے کہا کہ اب تجھ پر آزمائشیں آئیں گی تو میرا نہ کسی کو بتانا، اور امتحان کے وقت صبر کرنا، ڈرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا، یعنی اس کے بعد اس کی پھر اور بھی دعائیں قبول ہونے لگ گئیں کہ اس کی دعاؤں سے مادر زاد اندھے اور پوری شفا پانے لگے۔ جو بچپن سے اندھے ہوتے ہیں، مادر زاد کہتے ہیں بچپن سے جو اندھے تھے نا، ان کو شفا ملنے لگی، اور کوڑوں کو شفا ملنے لگی، جن کے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں نا، انگلیاں خراب، انہیں کوڑ پان کہتے ہیں، وہ بھی شفا پانے لگے۔ تو رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا، یعنی لڑکا بادشاہ کے دربار میں تک بات پہنچ گئی، مشہور ہو گیا۔ تو بادشاہ کا ایک بہت مقرب ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا، بادشاہ کا ایک ہم نشین تھا جو وہ اندھا ہو چکا تھا، اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدایا، یعنی ہدیے اور تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا، یعنی اس کی اپنی آنکھوں کے نور کے لیے اس لڑکے کے پاس گیا، حاضر ہوا۔ لڑکے نے کہا اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ لڑکے نے کہا تو مسلمان ہو جا پھر، تو میں پھر تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے ٹھیک کر دے گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا، یعنی وہ بندہ، اسے تو ضرورت تھی نا، تو وہ ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی
تو فوراً ہی انکھیارا ہو گیا، یعنی انکھیارا کا مطلب فوراً اسے آنکھیں مل گئی، آنکھوں کا نور مل گیا اسے۔ اور بادشاہ کے دربار میں جب گیا نا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی، یعنی تمہاری آنکھوں میں یہ نور ہے، یہ بینائی کیسے آ گئی ہے؟ تو مقرب ہم نشین نے کہا، اس بندے نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی، یعنی میرے اللہ نے مجھے یہ روشنی عطا فرما دی ہے۔ تو بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا، تو بادشاہ غصے میں آ گیا کہ میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے، یعنی وہ بادشاہ جو کرواتا تھا، رب جو کرواتا تھا، تو وہ کہتا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے۔ اس نے اپنے رب کا نام جو لیا کہ میرے رب نے مجھے شفا دے دیا۔ اس نے کہا ہاں، پھر اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے، یعنی جو رب ہے نا جس کا میں نے نام لیا، تیرا بھی وہی رب ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، میرا بھی وہی رب ہے، سب کا وہی رب ہے، اصل میں تو وہی رب ہے نا، تو بھی بھٹکا پھرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا؟ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر تو بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس قدر مارا کہ لڑکے نے پھر راہب کا نام بتا دیا، جس سے راہب جس کے پاس لڑکا آتا جاتا تھا۔ بادشاہ نے پھر راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا تم اپنے عقیدہ کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدہ پر آخری دم تک رہوں گا قائم، یعنی اس راہب نے کہا کہ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا، تو جو مرضی کر لیں۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، بہت ہی غصے میں آ گیا، اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیا، یعنی اس نے سر میں آرا چلوایا تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا، اور جس نے بنائی حاصل کی تھی نا اس کے سر میں بھی آرا چلوا دیا بادشاہ نے۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کو سپرد کر دیا، حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لٹکا دو، یعنی سپاہیوں کو کہا لڑکے کے لے جو پہاڑ کی چوٹی پر اوپر سے جا کے اسے نیچے لٹکاؤ، نیچے پھینکو اسے۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی، جب وہ پہاڑ پر لے گئے نا سپاہی، پھر لڑکے نے جب پہاڑ پر چڑھ اس سے دعا مانگی، جب اس نے دعا مانگی تو زلزلہ آ گیا، اللہ کی طرف سے زلزلہ ایسا آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلہ کے جھٹکوں سے لاگ ہو گئے، جتنے سپاہی تھے نا بادشاہ نے بیچارے سارے مارے گئے، اور لڑکا صحیح سلامت پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ، اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ پھر بادشاہ نے آرڈر دیا کہ کشتی لو، اس پر لڑکے کو بٹھاؤ، سمندر کے سینٹر میں لے جاؤ، جب سینٹر میں چلے جاؤ گے نا اس میں سے اس پر پھینک دینا سمندر میں۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں اٹھا کر لے گئے، انہوں نے ایسے کیا۔ پھر جب لڑکے نے دعا کی تو کشتی غرق ہو گئی، جب وہ کشتی سے بٹھا کر لے گئے نا سمندر میں تو لڑکے نے پھر دعا کی تو پھر وہ کشتی غرق ہوگی، اور سب سپاہی لاگ ہو گئے، لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے سامنے آ کے پھر کھڑا ہو گیا، اور بادشاہ سے ہاتھ رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے، یعنی تو مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے مگر میں نہیں مار رہا، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر رہا ہے، اگر تو واقعی مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھے شہید کرنا چاہتا ہے، تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، یعنی ایک ہی طریقے سے میں شہید ہو سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھ کو سولی پر لٹکا کر اور بسم اللہ پڑھو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر لٹکاؤ مجھے، تو پھر مجھے تیر مارو تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اسی طرح یعنی ہزاروں کا مجمع ذکر خدا کرنے لگا۔ اس کے بعد چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا، یعنی اسے سولی پر لٹکایا اور بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا، لڑکا شہید ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائیں، سبحان اللہ۔ بادشاہ غصے میں بکھلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی، اور جب آگ کے شعلے خوب بلند ہوئے تو اس نے بادشاہ نے مانداروں کو پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، پکڑ کر یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس نے آگ میں ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کے گود میں لگے ہوئے آئی، ایک ایماندار عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ گھبرا گئی، یعنی وہ عورت پھر گھبرا گئی، بچہ تو بچے کو پھر نہیں نہ ڈال سکتی تھی، عورتیں گھبرا جاتی ہیں بچے جو ہوتے ہیں،
اور گھبرائی تو اس بچے کے دودھ پیتا، بچے نے، بچہ دودھ پیتا تھا، اس نے کہا اے ماں صبر کر، تو حق پر ہے، یعنی تو حق پر ہے، صبر کر۔ بچے کی بات سن کر اس کی ماں کا جذبہ مانی بیدار ہو گیا، یعنی جو کمزور ہو گئی تھی نا، تو دوبارہ پھر ماں اس کا مضبوط ہو گیا اپنے بچے کی بات سن کر کہ اماں تو حق پر ہے، اور وہ مطمئن ہو گئی، تسلی ہو گئی اسے۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنی کو آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ یعنی جو خندق کھودی تھی نا آگ والی، جس میں وہ لوگوں کو پھینک رہے تھے، ایمان والوں کو، تو بادشاہ تو اس کے وزیر مشیر تھے نا جو الو کے پٹھے تھے، وہ اس کے کناروں پر بیٹھ کر نا کرسیاں ڈال کر تو دیکھ رہے تھے منظر، اور خوش ہو رہے تھے، اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے، کہہ لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لی۔ ایک دفعہ ایک ایسا قہر آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان ظالموں کو اپنی گرفت میں اس قہر نے لے لیا، اس مصیبت نے لے لیا، اور وہ اس طرح کے خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بڑھ کر بلند ہوئے، یعنی اسی خندق کی آگ کے شعلے اتنے اونچے ہوئے، اتنے بڑھ کے کہ انہوں نے جا کے ان کو پکڑ لیا، اس ظالموں کو، وہ سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا، سب کے سب ختم ہو گئے، سواہ بن گئے۔ اور باقی تمام مومنین، دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالموں کے ساتھ سے بچا لیا۔ جو باقی جو مومنین رہ گئے تھے نا آگ میں ڈالنے والے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ بچ گئے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا، یعنی قرآن مجید کا واقعہ ہے یہ۔ تو عربی یہ ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خندق والوں پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی خندق والوں پر، وہ ان کو وزیروں مشیروں پر، بادشاہ پر، جنہوں نے آگ جلوائی تھی۔ اس بھڑکتی آگ والوں پر جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، جب وہ کناروں پر بیٹھے دیکھ رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور وہ خود گواہ ہیں کہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی خود ہی گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا انہیں جب کہ یہاں چلتے ہیں تو خود ہی دیکھتے رہے تھے، خود ہی گواہ اپنے آپ کے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم بیٹھے دیکھ رہے تھے، پھر کیا جواب دیں گے؟ تو گواہ تو خود ہی ہیں، بتانا پڑے گا خود ہی ہم نے یہ سارا کام کیا۔ اس واقعہ سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ مومن خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، یعنی نیک بندوں کا امتحان ہوا کرتا ہے، اور بوقت امتحان مومنوں کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا، یہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی اس میں تذبذب نہیں پیدا ہوتا، یعنی کبھی پریشانی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ مومن خواہ پلوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے ہو، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر حال میں بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت یعنی ثابت قدم رہتا ہے کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، مضبوط پہاڑ کی طرح رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ سعادت عظمہ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، یعنی ان کی معراج ہوتی ہے، جیسے کار سالوں کی معراج تو ہوئی ہے نا، اپنا عرش پر جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر، تو مومن کی معراج وہ نماز میں بھی ہوتی ہے جب سجدے میں آتا ہے، اور مومن کی معراج اس وقت بھی جب شہید ہوتا ہے اللہ کی خاطر، شہید ہوتا ہے نا اللہ کی خاطر جان دیتا ہے، تو وہ بھی اس کی معراج ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اور وہ خدا اور رسول کی بارگاہ میں قرب حاصل کر دیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک چلا جاتا ہے، پھر کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کے ساتھ بلندوں کی مداد ثناء خواہ بن جاتے ہیں، فرشتے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کی ثناء خوانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرتے ہیں، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔